بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ناظرین و سامعین، ماہ رمضان المبارک کا اللہ کے کرم اور فضل سے آغاز ہو چکا ہے۔ برطانیہ میں الحمدللہ آج روزہ ہے، اہل پاکستان نے بھی آج روزہ رکھ لیا ہے۔ تمام بلاد اسلامیہ میں، دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں، ماہ نور ماہ رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت اس ماہ مبارکہ کی خیر، رحمت، برکتیں مجھے، آپ ہم سب کو، کل اہل جہاں کو اللہ کریم نصیب فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک، یہ اس کا تعارف اللہ رب العزت نے کلام مجید میں سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کا نزول ہوا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ بہت خصوصیت کے ساتھ اہل اسلام اس مہینے میں کلام مجید قرآن حکیم کی طرف رجوع کرتے ہیں، تلاوت ہوتی ہے، اور خصوصاً صلاۃ التراویح میں قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، اور بڑی کثرت کے ساتھ لوگ کلام مجید کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ میں نے بھی اسی مناسبت کے ساتھ ایک سلسلے کا آغاز کر رہا ہوں۔ کلام مجید کی جو صورتیں ہیں ان کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ آج سورہ بقرہ کا تعارف آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ سورہ فاتحہ کا اس سے قبل میرے 2 درس یہاں پر موجود ہیں، وہ آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی یہ صورت ہے، اور آج مصحف شریف میں فاتحہ کے بعد یہ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ سب سے بڑا یہ سورہ ہے۔ سورہ بقرہ کی 286 اس کی آیات ہیں، 286، اور اس کے 40 رکوع ہیں، اور اس کا نام بقرہ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے گائے، چونکہ اس میں ایک گائے کا قصہ ہے جو بنی اسرائیل کی گائے تھی، اس قصے کی مناسبت سے اس کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول، اس کے مضامین، اس پر میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کروں گا۔ سب سے پہلے اس کے فضائل جو ہیں، جو بخاری شریف، مسلم شریف، دیگر احادیث کی کتب میں جو منقول ہیں، حضور سید عالم حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، سرکار کی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ سرکار نے سورہ بقرہ کے حوالے سے جو کلمات طیبات ارشاد فرمائے ہیں، میں وہ چند ایک آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور پھر اس کے بعد ہم اس کے مضامین پر اختصار سے بات کریں گے۔ یہ روایت مسلم شریف میں بھی ہے اور ترمذی میں بھی ہے۔ اس کے راوی حضرت جناب سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، شیطان اس گھر سے دور بھاگتا ہے جہاں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اب اس حضور علیہ السلام کے ارشاد سے
دو باتیں تو واضح ہو گئی. ایک بات وہ یہ ہے کہ گھر کو حضور علیہ السلام نے فرمایا قبرستان نہ بناؤ، اس لیے کہ قبرستان سے تشبیہ دینا گھر کو، کہ گھر کے اندر جو لوگ رہتے ہیں وہ زندہ ہیں، اور قبرستان کے اندر جو لوگ موجود ہیں وہ مردہ ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ زندگی ایک حرکت کا نام ہے. تو اہل گھر والے جو ہیں وہ اپنے زندہ ہونے کا ثبوت کیسے دیں کہ وہ زندہ ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کی زندگی کی علامت، ان کے زندہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اپنے گھر کے اندر بالخصوص قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اس لیے کہ قبرستان کے لوگ تو اب کسی عبادت کے مکلف رہے ہی نہیں، ان کا تو نامہ اعمال ہی کٹ گیا. اب انہوں نے کیا عبادت کرنی؟ لیکن ہم زندہ ہیں، ہم عبادت کرنے کے مکلف ہیں. تو آج کے ان حالات کے اندر بھی جس میں ہم سب گزر رہے ہیں، جس وبا کی وجہ سے دنیا کے اندر ایک خوف ہے، اور برطانیہ میں، یورپ میں تو یہاں اب اس طرح کی کوئی ڈبیٹ تو نہیں ہے کہ نمازیں گھروں میں پڑھیں، تراویح گھر میں پڑھیں یا مسجد میں پڑھیں. یہاں تو یہ ڈبیٹ ختم ہو گئی ہے. شروع کے اندر اس طرح کی ڈبیٹ ہوئی تھی بالکل مارچ کے پہلے ہفتے میں، لیکن اب یہ ڈبیٹ سرے سے یہاں ختم ہو گئی ہے. ظاہری بات ہے کہ اب ان ملکوں میں ہر روز 600-700-800 جنازے اٹھتے ہیں، تو اب یہ ڈبیٹ کی تو گنجائش ہی باقی نہیں رہی. اہل پاکستان میں یہ ابھی ڈبیٹ موجود ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہر وبا سے محفوظ رکھے، اور اس کے ساتھ ساتھ عقل اور شعور بھی اللہ کریم مزید عطا فرمائے، بالخصوص مذہبی طبقے کو اور اہل علم حضرات کو. حضور علیہ السلام نے یہ جو حدیث میں نے پیش کی ہے، جو مسلم میں ہے، ترمذی میں ہے، اور گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھنے کی اس کے اندر تلقین کی گئی ہے. شیطان کا بارے میں کہا گیا کہ شیطان اس گھر سے دور بھاگ جاتا ہے. ظاہری بات ہے کہ شیطان سے بڑھ کر کوئی آفت تو نہیں ہو سکتی، شیطان سے بڑھ کر تو کوئی شر نہیں ہے. تو اگر ہم اپنے گھروں کے اندر قرآن کریم اور بالخصوص سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے تو سرکار نے فرمایا ہے کہ شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے. تو سارے معاملات جو ہیں وہ سہل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ گھر کے جو مسائل ہیں، گھر کی پریشانیاں ہیں، چاہے وہ فائنانشلی ہوں، گھر کے میاں بیوی کے معاملات ہوں، بچوں کے معاملات ہوں، یہ سارے معاملات جو ہیں سورہ بقرہ کی تلاوت سے یہ اس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ، قرآن کی رحمت کے ساتھ یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں. دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ سرکار کو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کی کوہان ہوتی ہے. کوہان کہتے ہیں جس طرح اونٹ ہے، اونٹ کے وجود کے اوپر ایک کوہان ہے جو اس کا حسن اور اس کی خوبصورتی جو ہے وہ اونٹ کی اس کوہان کے ساتھ ہے. یعنی آپ تصور کریں کہ اگر اونٹ کی کوہان نہ ہو تو اس کا اوپر سے وہ بالکل فلیٹ ہو تو وہ جانور کا حسن اس طرح سے نہیں ہوگا. تو سرکار نے فرمایا ہر چیز کی ایک کوہان ہے، اور فرمایا قرآن کی جو کوہان ہے وہ سورہ بقرہ ہے، یعنی اس کا حسن و جمال ہے. اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ حضور علیہ السلام نے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے لیے ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے، دونوں صورتوں کے لیے. آپ نے فرمایا یہ دونوں صورتیں ازہراوین ہیں، ازہراوین دونوں کو حضور نے فرمایا. یعنی اس کا معنی ہے تر و تازہ، سرسبز و شاداب، کہ یہ دونوں صورتیں بڑی تر و تازہ صورتیں ہیں اور سرسبز و شاداب ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو جو ازہراوین کہا کہ قیامت والے دن یہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران اہل محشر میں اپنے تلاوت کرنے والوں کے اوپر سایہ کر لے گی. یہ اس کی خیر و برکت ہے. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضرت جناب سیدنا اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ سے. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شب میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، قریب ہی گھوڑا بندھا ہوا تھا، اور دوران تلاوت وہ اچانک دیکھتے ہیں کہ گھوڑا بدکنا لگا، یعنی اچھل کود کرنے لگا. تو میں رک گیا، یعنی وہ تلاوت کو میں نے روک دیا. میں نے تلاوت کو روکا تو گھوڑا بھی رک گیا.
پھر میں پڑھتا، گھوڑا پھر میں دیکھنا شروع ہو جاتا، یہاں تک کہ مجھے ڈر ہوا کہ قریب ہی میرا بچہ سویا ہوا تھا، تو میں نے تلاوت کو موقوف کیا اور اپنے بچے کو وہاں سے اٹھایا، کہ مجھے ڈر لگ گیا کہ یہ گھوڑا بدک رہا ہے، اور میں نے بچے کو محفوظ کیا۔ اور کہتے ہیں اسی دورانیے میں اچانک میری نگاہ جو ہے وہ میری نظر آسمان کی طرف اٹھی، تو میں نے آسمان میں ایک سائبان دیکھا، یعنی قندیلیں، روشنیاں جمع دیکھی، اس کی آپ یہ تعبیر کر سکتے ہیں۔ تو یعنی ایک نور اور روشنیوں کو میں نے آسمان سے اپنے اس خیمے کی جہاں میں بیٹھا ہوا تھا اور وہاں سے آسمان تک پوری ایک لڑی جو ہے وہ قندیلیں ہی روشنیاں تھیں۔ تو کہتے ہیں صبح ہوئی تو میں حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور میں نے وہ ساری بات سرکار کی بارگاہ میں جا کر سنائی کہ کل شب یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو سرکار دو عالم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم پڑھتے رہتے، تم قرآن کی تلاوت کرتے رہتے، صبح ہو جاتی، لوگ اپنی آنکھوں سے ان فرشتوں کو دیکھتے، یعنی وہ نور کیا تھا؟ وہ فرشتے تھے، فرشتوں کا یہ نور تھا۔ یہ سورہ بقرہ کے فضائل و مناقب میں چند ایک میں نے اس سے زیادہ احادیث موجود ہیں، برکت کے لیے میں نے یہ چند ایک احادیث آپ کی سامنے پیش کی ہیں۔ اب آتے ہیں اس کے مضامین کی طرف۔ سورہ بقرہ سب سے پہلے اس کا زمانہ نزول یہ کب نازل ہوئی؟ یاد رہے کہ اس کا اکثر حصہ مدینہ منورہ میں نازل ہوا ہے، اور یہ اس کا جو نزول کا پیریڈ ہے، یعنی ٹائم ہے کہ یہ کتنے ٹائم میں نازل ہوئی، تو اہل علم نے لکھا ہے کہ سب سے زیادہ ٹائم اسی صورت نے لیا ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ 10 سال تک یہ صورت نازل ہوتی رہی، یعنی اس دورانیے میں اور صورتوں کا بھی نزول ہوتا رہا، یعنی سورہ نساء ہو گئی یا دیگر صورت مدنی جو ہے وہ اور بھی صورتیں نازل ہو رہی تھی، قرآن کا اور حصہ بھی نازل ہو رہا تھا، لیکن اس کا جو پیریڈ ہے جہاں یہ جس کا اینڈ ہوتا ہے سورت کا، سورہ بقرہ جہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے، آخری آیات جو ہیں وہ تقریباً 10 سال کے بعد نازل ہوئی، تو پھر اس کا فریم جو ٹائم فریم جو نکلا وہ تقریباً 10 سال کا ٹائم فریم نکلتا ہے۔ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، ایک یہ بات میں نے عرض کر دی۔ اب اس میں یہ بھی یاد رہے اس کی جو خاتمے کی جو صورتیں ہیں، جو بالکل اس کی آیات ہیں، وہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، لیکن ان کو یہاں پہ آخر میں رکھا گیا۔ سورت بہرحال مدنی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں کچھ مزید عرض کرتا ہوں، مکہ میں اسلام کے جو مخاطب تھے اور حضور علیہ السلام کی دعوت کے جو مخاطب تھے، جن لوگوں کو اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، وہ اس دعوت سے سرے سے وہ غیر مانوس تھے، ان کا ریئیکشن کچھ اور سا تھا، جن کی عقائد سرے سے ہی بگڑ چکے تھے۔ مشرکین مکہ جنہیں ہم کہتے ہیں، کفار مکہ کہتے ہیں، یعنی دین ابراہیمی جس کا وہ مرکز ہے مکہ مشرفہ، ان عقائد ابراہیمی سے وہ بالکل ناواقف ہو چکے تھے، جہالت میں ڈوب چکے تھے، جس طرح کی آپ لفظ کہہ لیں، اور شرک میں اور دیگر برائیوں میں، عقیدے کی برائیوں کے اندر اہل مکہ مبتلا ہو چکے تھے۔ لیکن مدینہ کی جو صورتحال تھی وہ تھوڑی سی مختلف تھی مکہ مشرفہ سے۔ اس چیز کو اگر ہم تھوڑا سا ذہن میں رکھیں گے تو سورہ بقرہ کے مضامین کو سمجھنے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ مدینہ منورہ میں 3 طرح کے لوگ تھے۔ مکہ میں جیسا کہ میں نے کہا کہ ایک ہی طرح کے مشرکین مکہ تھے اور دین ابراہیمی کو وہ بھلا چکے تھے اور ان عقائد کو وہ بالکل وہ بگاڑ چکے تھے جو اصلاً حضرت جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے بھی ان کے پاس وراثتاً وہ منتقل ہوئے تھے، وہ بالکل اس سے ناواقف ہو چکے تھے۔ لیکن اہل مدینہ کی 3 صورتحال تھی، 3 طرح کے لوگ مدینہ منورہ کے اندر تھے۔ انصار مدینہ مذہب کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے یہ بھی شرک میں مبتلا تھے،
ان کے اوپر بھی جو اثرات تھے مذہبی دینی اور عقیدے کے جو اثرات تھے وہ ایک محکوم اور مغلوب ذہن تھا ان کا، تو وہ محکوم اور مغلوب ہو کر گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل مکہ کے ہی وہ شرکیہ عقائد ان انصار مدینہ کے اندر موجود تھے۔ دوسرا طبقہ وہاں پر جو آباد تھا اور جو مضافات مدینہ میں آباد تھا بالخصوص، یعنی براہ راست مدینہ منورہ سے بھی ان کا انوالومنٹ ان کی موجود تھی، کنیکشن موجود تھا، آباد تھے، اور بالخصوص جو ان کی بستیاں ہیں وہ مدینہ منورہ کے مضافات کے اندر تھی۔ وہ کون تھے؟ وہ یہود تھے، جنہیں یہود مدینہ کہا جاتا تھا، مدینے میں بسنے والے یہودی۔ تیسرا گروہ جو بالکل مدینہ منورہ کے اندر تو بالکل آباد نہیں تھا، لیکن اس جغرافیے کے اندر وہ لوگ تھے، نجران کا علاقہ ہے، وہ آگے پھر سورہ آل عمران میں اس کی تھوڑی تفصیل بھی کر دوں گا۔ وہ نصارہ تھے، جنہیں ہم عیسائی کہتے ہیں، جو جزیرہ عرب کے اب یوں کہیں کہ اطراف میں وہ لوگ آباد تھے، مدینہ منورہ سے وہ بہرحال دور تھے۔ تو اس صورت میں ابتدائی جو آیات ہیں انہی کے، یعنی یہود کے جو مکر اور فریب اور کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور بڑی خصوصیت کے ساتھ قوم بنی اسرائیل کے حال و احوال، ان کے تذکروں کو کھول کے سورہ بقرہ کے ابتدائی حصے میں کھول کے بیان کر دیا گیا ہے۔ اور جو نصارہ کا جو معاملہ ہے وہ آگے جا کر تفصیل جو اس کی آتی ہے وہ سورہ آل عمران میں آتی ہے۔ اب یہاں پر یہ نقطہ ہے کہ اس کے دیگر مضامین، مسلمانوں کے لیے ایک ریاست کے وجود میں آ جانے کے بعد ایک منظم معاشرت، تہذیب، تمدن، سیاست، عبادت، یہ جتنی زندگی کے لوازمات ہیں اور ضروریات ہیں، اس کو ایک نظم کی ضرورت تھی، ایک ڈسپلن کی ضرورت تھی، کہ ان پر کچھ رول ریگولیشن ہو، کچھ قوانین ہو، کچھ ضابطے ہوں، کہ اب انہوں نے رہنا کیسے ہے، ان کی طرز معاشرت کیا ہوگی، لائف سٹائل کیا ہوگا، ان کا جینا مرنا کیسے ہوگا، ان کی عبادت کیسے ہوگی، جتنے بھی سارے معاملات ہیں، سیاست تک کیسے ہوگی، طرز حکمرانی کیسا ہوگا، اور سزا و جزا کیسی ہوگی، تو یہ ساری چیزوں کی ضرورت تھی۔ تو اس میں اس سورہ بقرہ میں یعنی اوامر و نواہی کا تذکرہ ہے، کیا کام کرنا ہے اور کیا کام نہیں کرنا۔ آخری اس کے جو 23 رکوع ہیں، میں نے شروع میں کہا ہے کہ اس کے کل 40 رکوع ہیں، تو جو آخری 23 رکوع ہیں وہ انہی احکام پر مشتمل ہیں، زندگی کے جتنے بھی احکامات ہیں ان پر وہ مشتمل ہے۔ تھوڑی تھوڑی تفصیل اس کی عرض کر دیتا ہوں۔ اگر میں آیت بائے آیت اگر میں اس کی تفسیر کروں تو ممکن نہیں ہے، یہ تو سورہ بقرہ پر ہم پورا ماہ رمضان المبارک میں بھی یہ ختم ہونے والی نہیں ہے، اس کے مضامین کی جو ڈیٹیل ہے، اس کی تفصیلات ہیں، وہ بہت تفصیل طلب ہے۔ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کہ جن چیزوں کا بالخصوص اس صورت کے اندر اور آگے جا کر سورہ آل عمران میں تذکرہ ہوا ہے، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں بالخصوص، یعنی یوں کر دیتا ہوں کہ کچھ اصطلاحات مذاہب میں، دین میں، قرآن میں جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ آپ کے سامنے میں تھوڑی تھوڑی ان کی تشریح کرتا ہوں۔ مثلا ہم لفظ بولتے ہیں انصار مدینہ۔ انصار مدینہ سے مراد کیا ہے؟ ابھی میں نے جیسا کہ کہا کہ اس کے مخاطبین انصار مدینہ ہیں، پھر ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے انصار مدینہ کون ہے۔ انصار مدینہ، مدینہ منورہ کے مقامی باشندوں کو کہا جاتا ہے انصار مدینہ، انصاری۔ اسی طرح منافقین کا لفظ، منافق کا لفظ آئے گا سورہ بقرہ کے آغاز میں، مضمون چونکہ یہیں سے شروع ہوتا ہے۔ منافق کون ہے؟ منافق ایک پورا گروہ ہے جنہوں نے اسلام کو قلب و ذہن کے ساتھ قبول نہیں کیا، دل کے ساتھ انہوں نے اسلام کو قبول نہیں کیا، بلکہ بڑی بزدلانہ حرکتیں، اور انہوں نے فقط زبان کے ساتھ اسلام کو قبول کیا اور اسلام ان کے دلوں میں داخل نہ ہوا۔ یہ لوگ کون تھے؟
اچھا یہ بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے یہ انصاریوں میں بھی سے تھے اور یہودیوں میں بھی تھے، دونوں میں سے تھے۔ ان کا اگر آپ پس منظر دیکھیں گے کہ وہ اب تو مثلا ہم کہہ رہے ہیں منافقین کا گروہ، تو منافقین کا جو گروہ ہے وہ کہاں سے آیا؟ وہ ان انصاریوں میں سے بھی کچھ لوگ داخل ہوئے اور یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ، تو یہ ایک گروہ بن گیا۔ ان کی تفصیلات کہ انہوں نے اسلام کو کس قدر نقصان پہنچایا اور تحریک اسلام میں کس طرح کی رکاوٹیں پیدا کی، تاریخ اس سے بھری پڑی ہے۔ یہود، اس کا تذکرہ ہمیں جا بجا ہم نے مخاطب ہونا ہے۔ یہودی وہ لوگ ہیں کہ جو اس وقت آج کے اس جغرافیہ کے اندر تقریباً تمام دنیا جانتی ہے، اور اس وقت جو یہود موجود تھے اور آج کے جو یہود ہیں ان کے کیا مذہب میں، ان کے نظریات میں، ان کی پریکٹس میں کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی؟ ڈیفینیٹلی آئی ہے۔ طرز زندگی ان کا بدلا ہے، عقائد کے اندر بھی ان کے بہت سارا ان کے اندر بگاڑ موجود ہے۔ یہ ایک الگ مکمل ایک الگ بحث ہے۔ میں صرف یہاں پر یوں کہوں کہ جس طرح ہم مسلمانوں کے اندر فرق کے اندر ہم مبتلا ہیں، ہماری پریکٹس جدا جدا، بہت ساری چیزیں ہماری مختلف ہیں، تو یہ صرف یہی نہیں ہے کہ یہ چیزیں صرف ہمارے اندر موجود ہیں، باقی مذاہب اس سے مبرہ ہیں، ہرگز نہیں۔ یہ یہودیوں میں بھی اسی طرح ہے، یہ عیسائیوں میں بھی اسی طرح ہے، یہ دیگر مذاہب کے اندر بھی اس طرح ہے، یہاں تک کہ ہندوستان کے رہنے والے ہندوؤں کے اندر جو ایک مذہب ہے، ان کے اندر بھی اس طرح کی فرقہ پرستی، یعنی مختلف طرح سے پریکٹس کرنا، مختلف طرح کے عقائد و نظریات رکھنا، وہ سب سے زیادہ ان کے اندر ہے۔ آئیے، اچھا اسی طرح صابی ہیں، نصارہ ہیں، سب جانتے ہیں کہ صابی جو ہے وہ آتش پرستوں کو کہتے ہیں، نصارہ جو ہے وہ عیسائیوں کو کہا جاتا ہے ہماری آج کی اس بولی کے اندر۔ آگے لفظ ہم دیکھیں گے، بہت زیادہ ہم بولیں گے لفظ شرک کا لفظ بولتے ہیں۔ ابھی بھی میں نے تعارف میں شرک کا لفظ بولا۔ شرک کا کیا معنی ہے؟ مختصر ترین لفظوں میں کسی کو بھی، کوئی انسان ہو یا غیر انسان، کسی کو، یعنی مورتی تک ہو، چاند سورج ہی کیوں نہ ہو، کوئی طاقت ہو، کوئی ہو، انسان یا غیر انسان، کوئی شے بھی ہو، اس کو اللہ تعالی جل وعلا شانہ کے کام کے اندر شریک کار سمجھنا کہ اس کام میں اللہ کا یہ شریک ہے۔ زمین بنائی اللہ نے تو شریک یہ ہے، رزق اللہ دیتا ہے ساتھ اس کے یہ شریک ہے۔ شرک کسی لیول کے اندر بھی کوئی ذات کے ساتھ، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ کسی کو بھی غیر، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی ہے، وہ اس کو شامل سمجھتا ہے، یہ شرک ہے۔ کارساز حقیقی مطلق اللہ کی ذات ہے، کوئی بھی نہیں۔ یہ شرک کی تعریف۔ اس سے کچھ لوگوں نے اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ظاہری بات ہے، میں نے ایک مطلقاً لائن کھینچ دی ہے، تو پھر کچھ چیزیں اس میں ضرور آ جاتی ہیں کہ لوگ اس سے، میں نرم لفظ کہتا ہوں، ماہ رمضان المبارک ہے، لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں اور اس کی جو تفصیل بیان کرتے ہیں وہ حقیقت پر مبنی نہیں ہے، تو پھر اس پر اپنی مرضی کی یہ تلوار چلاتے ہیں، یہ کینچی لگاتے ہیں کہ جو توسل کے مسائل ہیں، اسباب کے جو مسائل ہیں، تو وہ اس میں گھسیڑ کر تو وہ ایک اپنی طرح کا ایک نتیجہ نکال۔ بہرحال دنیا دار الاسباب ہے، ہم وسیلے کے قائل ہیں، توسل کے ہم قائل ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں جو کچھ عطا فرماتا ہے وہ ایک پروسیس ہے، ایک توسل ہے، اس کے اندر ایک اسباب کی دنیا کار فرما ہے۔ لیکن مطلقاً یہ یاد رکھیے، اللہ کی ذات و صفات میں کسی طرح سے بھی شرک کی گنجائش نہیں ہے۔ کفر، یہ ہم لفظ بولتے ہیں کفر، کافر یا کفر۔ کفر اس کا معنی ہوتا ہے انکار کرنے والا، کہ یہ نہیں مانتا ہے، اس نے انکار کیا۔ کس چیز کا انکار کیا؟ ہمارے ہاں اس کا معنی ہے کہ اس نے اسلام کی دعوت کا انکار کیا۔ جو اسلام دعوت دیتا ہے اس کا انکار کرتا ہے۔ ایک اور چیز ہے، دو لفظ بلکہ بولے جاتے ہیں، ایک ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد، یہ دو لفظ ہم بیان کرتے ہیں۔ حقوق اللہ سے کیا مراد ہے اور حقوق العباد سے کیا مراد ہے؟ حقوق اللہ سے مراد یہ ہے، جہاں بھی یہ لفظ بولا سمجھا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے
جن چیزوں کا ہمیں مکلف بنایا ہے عبادات میں، براہ راست ہم پر فرض کی ہے، مثلا روزہ ہے یہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے، نماز ہے یہ اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، زکوٰۃ ہے یہ اللہ نے ہم پر فرض کی ہے، حج ہے یہ اللہ نے ہم پر فرض کی ہے۔ عبادات اللہ رب العزت جل وعلا شانہ نے براہ راست، اللہ کا یہ حق ہے کہ ہم اس کے سامنے سجدہ ریز ہوں، یہ اللہ ہی کا حق ہے کہ ہم اس کے لیے حج کریں، اس کے لیے نماز پڑھیں۔ زکوٰۃ جو دینی ہے وہ اللہ کے لیے دینی ہے، اور دیگر عبادات جتنی ہیں وہ خالصتا ان الصلاۃ ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین، یہ ایک بنیادی عقیدہ حقوق اللہ کا کہلاتا ہے۔ اب آ جائیے حقوق العباد کا لفظ ہم بولتے ہیں کہ یہ حقوق العباد میں سے، ظاہری بات ہے عباد کا معنی ہے بندے، بندوں کے حق۔ حقوق العباد کے اندر اسی سورہ بقرہ میں، آج صبح میں تلاوت کر رہا تھا، آیات میرے سامنے تھی، مثلاً پوچھا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کلام مجید میں، اس بالخصوص سورہ بقرہ میں ایک مقام ایسا آتا ہے جس میں یسألونک اس طریقے سے بات ہوتی ہے کہ آپ سے پوچھا گیا، آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، تو اس میں وقت کے بارے میں، چاند کے بارے میں سوال کیا گیا، عورتوں کے مسائل کے حوالے سے سوال کیا، انفاق کے حوالے سے کہ کس طرح سے مال خرچ کرنا ہے، یہ حضور سے سوال کیا گیا۔ تو جواب پھر اس کا اللہ رب العزت نے ہمیں جواب دیا کہ آپ یہ جواب دیں ان کو، تو وہاں پر حقوق العباد کی پوری تشریح بیان ہو گئی ہے۔ اسی طرح اسی جگہ پر سورہ بقرہ میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ، آگے پوری حقوق العباد کی، اس کو کہتے ہیں آئے بر۔ میں یہاں مشورہ دوں گا کہ اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کیا ہے، تو اس کی آئے بر سورہ بقرہ کی دوسرے پارے کے اندر یہ آیت آتی ہے، اور غالباً اس کا دوسرا کوارٹر سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں پر آئے بر ہے، لیس البر ان تولوا، یہاں سے شروع، تو اس کا اگر آپ اس ایک آیت کا مطالعہ کریں گے تو اس ایک ہی آیت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کا تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت، یہ بھی چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ عقیدہ توحید، اس کو سادہ لفظوں میں سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ احد، تنہا ہے، یکتا ہے، یہ عقیدہ سمجھنا ہے، یعنی اپنی ذات میں وہ ایک ہی ہے، دو نہیں ہے، تین نہیں ہے، صرف ایک خدا۔ اسی طرح عقیدہ رسالت ہے، رسالت کے عقیدے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے انسانوں کی ہدایت و رہبری و رہنمائی کے لیے، پروردگار عالم نے ان انسانوں میں ہی، ان بندوں میں ہی اللہ رب العزت نے رسولوں کو اٹھایا ہے، نبیوں کو اٹھایا ہے، منتخب کیا ہے، نبیوں کو چنا ہے، رسولوں کو چنا ہے، وہ انسان ہیں جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے۔ لیکن یہاں ذہن میں یہ رہے کہ رسول جو ہیں وہ فرشتوں میں بھی ہیں، یہ پھر اس کی آگے کی تفصیل کر دوں گا، لیکن یہاں ذہن میں رہے کہ جس طرح انسانوں میں رسول، نبی ہیں اور رسول ہیں، اور فرشتوں میں نبی نہیں ہے لیکن فرشتوں میں رسول ہے۔ قرآن مجید نے حضرت جناب سیدنا جبریل علیہ السلام کو رسول کہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا، اس سے آگے آئیں عقیدہ آخرت، یہ تیسرا بڑا عقیدہ ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ عقیدہ آخرت جو ہے یہ اصلاً موت و حیات کا فلسفہ بیان کرتا ہے۔ موت و حیات ہے کیا، جینا مرنا کیا ہے، ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہم آئے کس طرح ہیں اور ہم نے جانا کس طرح ہے اور کہاں جائیں گے، ہمارا انجام کیا ہے۔ ظاہری بات ہے مسلمان کا ایک عقیدہ ہے اور وہ بہت سے لوگوں سے آج کی اس تاریخ میں مختلف ہے۔ مذہب کی تاریخ میں جو الہامی مذاہب ہیں، سماوی مذاہب ہیں، ان کے جو پیروکار ہیں، ان میں
عقیدہ آخرت بہرحال موجود ہے، یہ بات ذہن میں رہے۔ لیکن موجودہ جو دنیا ہے اس میں مسلمانوں سے ہٹ کر جو لوگ اس وقت ہمیں میری سمجھ میں جو آتا ہے وہ بڑی کثرت کے ساتھ وہ لوگ ہیں کہ جو اب اس عقیدہ آخرت سے تقریباً پھر چکے ہیں، ان کے نزدیک یہی دنیا ہے، اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، عقیدہ آخرت کے بارے میں ہمارا یہ ذہن ہے، ہمارا ایمان ہے اور پکا ایمان ہے۔ قرآن نے ہمیں کہا ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ یوقنون، ہم یعنی پکا یقین رکھتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے اس نے بہرحال ختم ہونا ہے اور قیامت برپا ہونی ہے، حشر برپا ہوگا، اور ایک قیامت تو وہ قیامت ہے جسے قیامت کبریٰ کہا جاتا ہے کہ جس میں میدان حشر لگے گا۔ لیکن یہ ذہن میں رہے کہ جو بندہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے قیامت کا آغاز شروع ہو جاتا ہے۔ اس کو ہم جب قبر میں اس کو جب ڈال دیتے ہیں تو اس کے لیے وہ قیامت کا وہ ایکچول ٹائم جو ہے وہ تقریباً وہاں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے قیامت کے درمیان اب اور کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عالم برزخ جس قبر میں اس کو لٹایا گیا اسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اب اس برزخ سے وہ گزرے گا تو اس کی آنکھ کھلے گی تو وہ حشر میں ہی کھلے گی۔ اسی میں ہم کتب سماوی کو اب لیتے ہیں کہ یعنی تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر صحیفے ہیں۔ تو ہمارے ایمان کا یہ حصہ ہے کہ ہم ان کتابوں کو بھی الہامی کتابیں، اللہ کی جانب سے اللہ کا کلام سمجھتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور اگر ہم انکار کرے گا کوئی شخص تو وہ اسلام کی چار دیواری سے اپنے آپ کو باہر نکالے گا۔ جنت ہے، جہنم ہے، یہ ایک ہمارا عقیدہ ہے، جنت کے بارے میں بھی اور جہنم کے بارے میں بھی، کہ جنت ایک اس کا وجود ہے، جہنم اس کا بھی ایک وجود ہے۔ اب آ جائیے کچھ میں آپ کے سامنے کچھ باتیں سورہ بقرہ میں وہ جن کو اوامر اور نواہی کہا گیا ہے، سورہ بقرہ میں بھی ہے، سورہ آل عمران میں بھی ہے، یعنی کل ملا کے یہ 500 آیات تقریباً لگ بھگ ہیں جن کو احکام القرآن کی آیات کہا جاتا ہے۔ میں اس کی ایک ترتیب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اوامر یعنی جس پر امر کیا گیا یہ کام کرنا ہے، نواہی جن سے روکا گیا۔ پہلے دیکھ لیں کہ کام کرنے والے کون کون سے ہیں۔ ہمیں نماز کا حکم دیا گیا۔ سب سے پہلی بات، ایک بندہ مومن، ایک مسلمان کے لیے پہلا امر اس کے اوپر جو قائم ہوتا ہے وہ نماز کا حکم قائم ہوتا ہے۔ بد نصیبی سے کہ آج ہماری امت مسلمہ اس سے بہت زیادہ غافل ہے، اور بنیادی یہی ہے نماز کے حوالے سے۔ اللہ اکبر۔ اس پر اگر سب سے زیادہ اگر کہا جائے کہ قرآن مجید میں سب سے زیادہ کس امر کی تلقین کی گئی ہے اور رپیٹ کیا گیا ہے اور بار بار کہا گیا ہے تو وہ نماز ہے۔ دوسرا اس کے اندر لطف یہ ہے، کثرت کے ساتھ جہاں نماز کا ذکر ہوا ہے اسی مقام پر زکوٰۃ کو بھی نماز کے ساتھ جوڑ کر ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس لیے میں بھی اسی نسبت سے کہوں گا نماز اور زکوٰۃ، صلاۃ اور زکوٰۃ، یہ دو کثرت کے ساتھ امر ہیں جن کا قرآن میں سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ رپیٹ کیا گیا، تلقین کی گئی بار بار، اور حضور علیہ السلام کے ارشادات تو اس کے اوپر 20 ارشادات موجود ہیں۔ بڑے سخت لفظ بھی حضور علیہ السلام نے وعیداً فرمائے ہیں کہ جو شخص نماز کا تارک ہے، نماز نہ پڑھنے والا ہے، بلکہ مومن اور کافر کے درمیان اس کو فرق کیا گیا۔ یہ اتنی اہم چیز ہے اور ہم لوگ اس سے بہت زیادہ غافل ہیں۔ اس چیز سے ہم غافل ہیں کہ قرون اولیٰ میں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ نماز کا تارک ہوگا، کوئی تصور بھی نہیں کر۔ دیکھیے ایک بات آپ سنتے ہیں، یعنی ہمارے ہاں یزید کتنا ایک بیڈ کریکٹر ہے، یزید، اور بلا شک و شبہ یزید بہت برا ایک کریکٹر ہم سمجھتے ہیں،
لیکن وہیں پر آپ نے اس کے بارے میں سنی ہوگی بات جو بالکل غلط ہے، لیکن اس کا ایک اور پہلو سامنے آتا ہے، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے تعریف کی، سنت کو بدلا، اسلام کے جو تعلیمات ہیں اس کو تبدیل کیا۔ تو ایک دن اس نے کیا کیا کہ فجر کی نماز جو ہم کتنی رکعتیں پڑھتے ہیں؟ 2، تو اس نے 4 پڑھائی۔ تو 4 پڑھانے کے بعد کہتا ہے اگر کہو تو 4 اور پڑھا دو۔ اب ہم اس کو بیان بھی کرتے ہیں، ہمارے علماء بیان کرتے ہیں، اور یہ اس سے کیا نتیجہ نکالتے ہیں کہ وہ تعریف کر رہا ہے۔ وہ ایک تو حالت نشے میں تھا، اور حالت نشے میں نماز پڑھا رہا تھا، یہ حرام کام ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رکعتوں کے اندر اضافہ کر رہا ہے، 2۔ پھر تیسرا کام کیا کر رہا ہے؟ مذاق کر رہا ہے، 3۔ لیکن وہاں پر آپ ایک اور پہلو کی طرف، یہ تینوں چیزیں جو ایک درجے میں جا کر حرام ہے اور بری چیزیں، لیکن اس کا ایک چوتھا پہلو اگر توجہ دیں کہ سوسائٹی کی طرف کہ اس حال میں بھی نماز ہے، یہ بڑا باریک سا پہلو ہے، اس پر غور کرنے کا ہے۔ آج ہمارے ہاں تو نماز ہی اٹھ گئی، سرے سے نماز ہی اٹھ گئی، اور ہم غافل ہو گئے۔ اسلامی معاشرہ بالخصوص اس سے بالکل دور چلا گیا۔ مسلمان عربوں میں اب کچھ نہ کچھ موجود ہے کہ وہ نماز کے پابند ہیں، پاکستان میں بھی 1-2 خطے ہیں جہاں پر کچھ ایریے ہیں کوئی لوگ پابند ہیں۔ عمومی طور پر لوگ نماز سے غافل ہیں، اور آج جس گھڑیوں میں جس مصیبت میں ہم مبتلا ہیں کہ مسجدوں کے دروازے بند کیے گئے، بیت اللہ شریف بند ہو گیا، مدینہ منورہ مسجد نبوی شریف سرکار کا روضہ پاک عام پبلک کے لیے اس کو بند کر دیا گیا۔ مخصوص لوگ جو ہیں وہ وہاں پر سٹاف ہے یا مخصوص لوگ ہیں، کئی نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ ہماری شامت اعمال ہے، ہم نے مسجدوں کے ساتھ جو کچھ کیا، مسجدیں ہماری سیاست کا مرکز بن گئی، عوام نے بھی سیاست کا گڑھ بنایا، لوگوں نے بھی بنایا، چودھریوں، راجاؤں نے، ملکوں نے، خانوں نے قومیت کا تعصب کے بیج مسجدوں میں بوئے، مولویوں نے وہاں سیاست کی۔ کس طبقے نے بھی اس مسجد کا لحاظ کیا؟ اس مسجد کا ہم نے احترام کیا؟ اس مسجد کے تقدس کو ہم سمجھ سکے؟ مسجد اللہ کا گھر تھا۔ میرے گھر میں کوئی بندہ آئے، 2-4 بندے آ جائیں، وہ یہاں آ کر چیخ و پکار کرے، اور میں برداشت کروں گا؟ ان کو اٹھا کے باہر بھیجوں گا؟ میری فیملی رہتی ہے، میں الاؤ نہیں کرتا، میرے ہمسائے ہیں، میں الاؤ نہیں کرتا۔ یہ مسجد اللہ کا ہی گھر رہ گیا ہے کہ جہاں جس کا جو جی چاہے وہ کہے۔ آج پھر بھگتے، آج مسجدوں کے جو معاملات ہمارے سامنے آ بھگت لیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معافی عطا فرمائے۔ کام جو کرنے کے ہیں، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے۔ روزے کے بارے میں ایک بات کہوں گا، اور پھر آج کا ہم درس کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کل پھر ہم انشاءاللہ سورہ بقرہ کے دیگر باتیں ہم اس پر کچھ عرض کروں گا، پھر انشاءاللہ سورہ آل عمران، تفصیلات انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوں گی۔ صرف روزے پر میں ایک بات کہتا ہوں، روزہ وہ عبادت ہے جس کا اجر، جس کا ثواب، جس کی جزا اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ براہ راست ہر چیز کا ثواب ملتا ہے، یعنی یہ کام کریں گے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، ایک ایوارڈ ملے گا، اور وہ ایوارڈ کیا ہوگا؟ جنت ہوگی، جنت کے محلات ہوں گے۔ لیکن روزے کے بارے میں پروردگار فرماتا ہے کہ اس روزے دار کو جو جزا دوں گا وہ میں خود اس کی جزا ہوں، میں ہی اس کی جزا۔ یعنی کیا مطلب؟ یہاں پر اہل علم نے کہا ہے کہ اس سے مراد جو ہے، یہ حدیث ہے، سرکار علیہ السلام کے ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، زمانے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کلمات جاری ہوئے ہیں
اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت روزے دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا، اور جنت کا مطلب ہی پروردگار کا دیدار ہے، اور اللہ کا دیدار اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ بہت سی آگے مسائل ہیں، وراثت ہے، نکاح ہے، حلال و حرام ہے، حید و نفاس کے احکام ہیں، اسی طرح نوائی ہے، سود ہے، شراب ہے، دیگر مسائل ہیں، وہ میں تھوڑا تھوڑا ان پر اسی طرح سورہ بقرہ کے مضامین کل مزید درس میں ضرور اس کو تھوڑا سا بیان کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ کوشش کی ہے کہ کچھ معلومات آپ تک منتقل کی جائیں۔ تعارف قرآن، صورتوں کا تعارف، ماہ رمضان المبارک کی خیر و برکت والی یہ گھڑیاں ہیں، طبیعت میں وہ چیز نہیں ہے جن کیفیات سے ہم برطانیہ والے گزر رہے ہیں، گھروں کے اندر بند ہیں۔ کل جو جمعہ گزرا ہے غالباً چھٹا یا ساتواں جمعہ ہے تھا جو ہم نے ادا نہیں کیا، اور شاید زندگی میں اس سے پہلے کوئی ایسا وقت شعور میں تو نہیں آیا۔ اہل پاکستان سے میں اپیل کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کے لوگوں سے، مجھے پتہ ہے کہ یہ وبا جو آئی ہے اس کا تعارف، اس کی حقیقت سے آپ میں سے 80% سے زیادہ لوگ واقف نہیں ہیں، آپ کو یقین نہیں آ رہا۔ میں 1 مارچ کو جارڈن مسجد اقصیٰ کے دورے سے واپس آیا ہوں، زیارات کی ہیں برطانیہ میں 1 مارچ کو۔ 3 مارچ کو ہمیں پتہ چلا کہ کرونا برطانیہ میں 1-2 مریض سامنے آئے ہیں، تو ہمیں بہت لائٹر لیا اس کو، ہمیں سمجھ نہیں تھی کہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب 3 مارچ سے آپ آ جائیں 3 اپریل 4 ویک، اور اب یہ آگے آج غالباً 24-25 ہے، 3 ویک یہ کر لیں، ود ان 7 ویک۔ آج یہاں سچویشن یہ ہے کہ تقریباً 19-20 ہزار لوگ یہاں مر چکے ہیں۔ میں آپ کو ڈرانا نہیں چاہتا، لیکن جس کیفیت سے ہم لوگ گزر رہے ہیں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے، سوائے اس کے کہ آپ گھروں میں رہیں۔ میں علماء پر جو پاکستان میں اس وقت سچویشن بنائی ہے علماء نے، چونکہ وہ ہمارے اپنے ہی بزرگ ہیں، میں کچھ سخت لفظ کہہ نہیں سکتا ان کے حوالے سے، صرف ایک ہی لفظ کہتا ہوں، ان کے فیصلے غلط ہیں، غلط ہیں، بالکل شریعت کے خلاف ہیں۔ آپ اپنے گھر کو مسجد بنا دیں، گھر میں اذان دیں بچوں کے ساتھ۔ میں ہر روز فجر کی اذان پڑھتا ہوں، خود پڑھتا ہوں۔ گھر میں اہتمام کریں، گھر میں اہتمام کریں، اپنے گھر کو مسجد بنائیں، تراویح گھر میں پڑھیں، گھر سے باہر نہ نکلیں۔ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ آپ گھر میں رہیں گے تو یہ بیماری کم پھیلے گی تو صحیح، لیکن اس کا دورانیہ، اس کی رفتار، اس کی سپیڈ تھوڑی سلو کر سکتے ہیں آپ۔ اور آپ تصور کریں، یہاں پر ایک یہ ملک جو ہے ان کے پاس ساری ٹیکنالوجی بھی تھی، سہولتیں بھی ساری موجود ہیں، اور یہ ایک سیولائز ملک ہے، پورے گلیاں محلے کوچے ایک ڈیزائن کے ساتھ بنے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود یہاں حالت یہ ہے کہ 20,000 بندے گزشتہ 7 ہفتوں میں مر گئے۔ تو خدا را پاکستان، ہندوستان، یہ ممالک یہاں آپ یوں مل کر رہتے ہیں گلی، آج بھی میں نے ویڈیو دیکھی ہے، بالکل آپ لوگوں کو شعور نہیں ہے۔ اللہ پاک آپ کو محفوظ رکھے۔
اللہ تعالیٰ اس وبا کو اپنے ایک ہی امر سے ختم کر دے. یہی دعا ہے. میری گزارش ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں، قرآن پڑھیں، تلاوت کریں، کوئی مسئلہ نہیں. قرآن کا ایک لفظ کا اگر آپ کو اندازہ ہو جائے کہ قرآن نے 4 چیزوں کے بارے میں واضح کہا ہے کہ یہ حرام ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. صاف لفظوں میں کہا ہے، لیکن آگے جا کر صاف لفظوں میں کہا اگر تمہاری جان پر بن جائے فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. یہ صاف لفظوں میں کہا کہ تم خنزیر بھی کھا لو جو تمہاری جان بچائے. مجھے حیرت ہے اہل علم پر کہ حضور کے جب واضح ارشادات، قرآن کے جب واضح ارشادات موجود ہیں اور دنیا کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت ہزاروں لوگ مر چکے ہیں اس بیماری سے، ثبوت موجود ہے، تو اب آپ پر کوئی وحی نازل ہونی ہے؟ خدا کا خوف کرے، لوگوں کو گمراہ مت کرے. کل خدا نہ خواستہ کل پاکستان کی کیفیت اگر اگلے 15 دنوں میں یہ ہو گئی کہ وہاں اس طرح سے جنازے اٹھے تو تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ اس کے ذمہ دار مولوی ہیں. یہ یاد رکھنا، اس کے ذمہ دار یہ مفتی ہیں جن کے یہ دعوے رہے ہیں کہ ہم بازو سے پکڑ کر کرونا کے مریض کے ساتھ یہ کریں گے وہ کریں گے. یہ سب ان کی جذباتی باتیں اور احمقوں کی جنت میں رہنے والے لوگ ہیں. ابھی حالات نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس معاملے سے گزار دے. اللہ تعالیٰ امن کرے، خیر کرے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر شر سے محفوظ کرے. یہاں کے رہنے والے، جہاں کے لوگ رہنے والے ہیں، اللہ ہر ایک کو اس وبا سے محفوظ رکھے. ماہ رمضان کی خیر برکتیں رحمتیں عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.